الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو ایک عام انسان ہمارے جیسا ہے، یہ ہمارے جیسا کھاتا پیتا ہے، یہ شادیاں بھی کرتا ہے، بچے بھی ہیں اس کے، یہ سب کچھ صحیح ہے، تو پھر یہ کیسے ہم مان لیں کہ نبی ہے؟ کیسے مان لیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ وحی اترتی ہے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی جو ہے وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا یا کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تھی جو الگ سے جو ہے وہ نظر آتی، یا جب آپ بازاروں میں جاتے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں لگتی، کوئی ساتھ آپ کا کوئی اسکارڈ ہوتا فرشتوں کا جو بتاتے لوگوں کو یہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ ان کی خواہشات تھیں۔ ان کی خواہشات کے رد کے لیے، ان کی نفی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ کتنے دفعہ ہم نے پڑھا کہ جس وقت جو ہے وہ یہودیوں کے پاس گئے مکہ والے اور جا کے ان سے پوچھا کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم پوچھیں جو صرف نبی بتا سکتا ہو، تو جا کے سوال پوچھ کے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دو سوال تھے کہ وہ سینگوں والے کا تذکرہ، وہ غار والوں کا تذکرہ، یہ کام تو تم ان سے جا کے پوچھ سکتے ہو، یہ بات نہیں پوچھ سکتے جا کے ان سے کہ کیا نبی جو ہے وہ انسان ہی ہوتا تھا یا کوئی اور مخلوق ہوتا تھا۔ جب یہ سوال آ کے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ان سے پوچھ کے آتے ہو اور آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہو اور آپ ان کے سوالوں کے جواب مل جاتے ہو، تو یہ جو تم نے روز کا جو ہے وہ ایک شور مچایا ہوا ہے کہ نبی فرشتہ ہے، نبی جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ تو کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی اور مخلوق ہوتا، تو یہ جا کے پوچھ کے، اور تم جانتے ہو توریت والوں کو، تم جانتے ہو انجیل والوں کو، یہود و نصارہ کو، تمہاری دوستیاں ہیں ان کے ساتھ، ان سے پوچھو نبی کیسا ہوتا تھا۔ ان کے نبیوں کے اوپر بھی تو توریت اور انجیل اتری تھی، ان سے پوچھو جا کے نبی انسان ہی ہوتا تھا، وہ بھی اسی طرح کھاتا پیتا تھا، وہ بھی اس دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا تھا۔ تو یہ بات تم جو ہے وہ اپنے تئیں تصور کر کے بیٹھے ہو، یہ بات ان سے بھی جا کے پوچھ لو۔ اسی بات کو جو ہے وہ ان آیت کریمہ میں جو ہے وہ آج فرمایا گیا ہے۔ وما ارسلنا، ترجمہ آج کا بہت آسان سا ہی ہے، وما ارسلنا، ما یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، نہیں کے لیے، نافی ارسلنا ارسال ان سے، نہ اور نہیں بھیجے ہم نے، قبل کا پہلے آپ کے، الا مگر، رجالن، رجالن کس کی ہے؟ رجل ان کی جمع، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، اس کی جمع رجال، اس سے پہلے ہم نے مرد ہی بھیجے ہیں۔ نوحی، نوحی لفظ نون علیحدہ کر دیجئے، باقی کیا لفظ بچا؟ وحی، ہم وحی بھیجتے تھے، الیہم طرف ان کی، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فاسألو، فاسألو اس میں سے لفظ نکال لیجئے، سآلہ، سآلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا۔ لفظ جو ہے وہ بیسیکلی اسألو ہے، اسألو اصلی الف امر کے لیے استعمال ہوا ہے، فاسألو پس پوچھو، پس پوچھو، اہل الذکر، اہل کے ذکر، ذکر کون؟ جن کے پاس کتاب آئی تھی، جن کے پاس جو ہے وہ توریت آئی تھی، جن کے پاس انجیل آئی تھی، اہل ذکر سے، یہود و نصارہ سے پوچھ لو، ان کنتم، اگر، کن کا معنی ہونا، تم ضمیر لگی ہوئی ہے ساتھ، لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا تو، اگر تمہیں نہیں پتا تو جاؤ اہل یہود و نصارہ سے پوچھو اور ان سے جا کے پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی جو ہے وہ کیسے ہوتے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، اور نہیں بنایا ہم نے، نا علیحدہ کر دیجئے، جعلہ بنانا، نہ متکلم ہم ان کو، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو جسدن ایسے جسم، لا یاکلون کہ وہ نہ کھاتے ہوں، الطعام وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، لا یاکلون وہ کھانا کھاتے تھے، وما کانوا اور نہ تھے وہ، خالدین، خالدین کس سے؟ اخلدہ، اخلدہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا سے جاتے بھی تشریف بھی لے جاتے تھے، وہ دنیا سے پردہ بھی فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ وفات بھی دیتا تھا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ کو پیارے ہوئے، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے تھے۔ ثم پھر صدقناہم، اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ صادق، صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا، اور نون ہم نے ان کو، اور بے شک سچا کر دکھایا، الوعدہ وعدہ، انجیناہم، انجیناہم نجا، اور ہم نے الف علیحدہ کر دیجئے، بس نجات دی ہم نے ان کو، کن کو؟ ان پیغمبروں کو،
پھر ہم نے ان کو بچا لیا، ہم نے ان کو نجات دے دی، من نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا۔ مطلب یہاں پہ کون ہے؟ جو ان کو ماننے والے تھے، ان میں سے جو ماننے والے تھے جن کو ہم نے چاہا، لو نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، اہلکنا، اہلکنا لفظ کس سے ہے؟ ہلاکا، ہلاک کیا ہم، نا متکلم ہم کے لیے، المسرفین، مسرفین کس کو ہیں؟ اسراف کرنے والوں، حد سے بڑھ جانے والوں کو، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھ جانے والوں کو۔ وَلَقَدْ، لقد، لام بھی لازم کا، قد بھی لازم کے لیے، بلا شبہ تحقیق، انزلنا، اتارا ہم نے، علیکم، طرف تمہاری، کتابن، کتاب، فیہ، اس میں ہے، ذکرکم، تمہارا ذکر۔ اس میں دو ترجمے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، تمہارا ذکر کہ ایک تمہارے لیے جو نصیحت ہے وہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ تمہارا ذکر تمہارے ہر مسئلے کا حل اس میں ہے، جو تم چاہتے ہو تم اس میں پالو گے۔ ذکرکم، اس میں ہے تمہارا ذکر۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تم جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو پھر بھی؟ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے طرف آپ کی، الا رجالا، مگر مرد، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل الذکر، ذکر والوں سے، کتاب والوں سے پوچھ لو جا کے، یہود و نصارہ سے پوچھ لو جا کے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں یہ تنزیہ ان سے بات ہوئی، تانوں پتہ نہیں، جاؤ جا کے اس سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتہ، فاسألوا اہل الذکر، یہود و نصارہ سے پوچھ لو جن کے پاس کتابیں آتی تھیں، جن کے پاس ذکر ہوتا تھا۔ وما جعلناہم جسدا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو ایسا جسم، لا یاکلون الطعام، کہ وہ نہ کھانا کھائے، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ثم، پھر، صدقناہم، سچا کر دکھایا ہم نے ان کے لیے، الوعدہ، وعدہ، کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ نبیوں کو ہم بچا لیتے ہیں، ہم حق والوں کو بچا لیتے ہیں، اور وہ وعدہ ہم نے سچا کر دکھایا، فانجیناہم، پس بچا لیا ہم نے ان کو، ومن نشاء، نشاء لفظ سیدھا سیدھا شاء کا معنی ہوتا ہے۔ شاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ شیء تھا، معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، ایک تصحیح میں اکثر جب شاء آ جائے تو میں کر دیا کرتا ہوں کہ ہم لکھتے ہوئے پرٹیکولرلی جو ہم غلطی کرتے ہیں، ہم یہ لکھ دیتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ یا اگر ہم لکھتے ہیں، یہ ہے 3 الفاظ ہیں یہ، ان، شاہ علیحدہ لکھیں ہمیشہ، اللہ علیحدہ لکھیں، اور سب سے بڑی غلطی اس اللہ کے اے کو ہم ہمیشہ چھوٹا لکھ جاتے ہیں۔ اپنا نام ہو تو کیپٹل ورڈ سے شروع ہونا ہے، اللہ کا نام ہو تو جو ہے وہ ہم نے اسمال ورڈ سے شروع کرنا ہے۔ ہمیشہ لکھتے ہوئے دھیان دیجئے اللہ کے اس مرتبے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انشاءاللہ، یہ 3 الفاظ ہیں، یہ اکٹھا نہیں ہے انشاءاللہ، اگر چاہے اللہ۔ اسی طرح کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جو چاہے اللہ، یہ اکٹھا کوئی ورڈ نہیں ہے جو ہم لکھ جاتے ہیں، اس کو ہمیشہ علیحدہ علیحدہ لکھیے، اور اس کے پراپر جو ہے وہ اللہ کیپٹل کے ساتھ شروع کیجئے، کبھی اسی سمارٹ لینگویج اس میں اسمال لیٹرز میں مت لکھیے۔ اردو میں یہ بھی لکھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ، اگر آپ یوں بھی لکھنا چاہیں گے تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی جو ہے وہ پروننسیشن انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ من نشاء، نشاء، شاء کا معنی چاہنا، نون علامات مضارع لگ گیا، اور جس کو چاہا ہم نے، وَأَهْلَكْنَا، اور ہلاک کر دیا ہم نے، تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہم نے، المسرفین، اسراف کرنے والوں کو، حد سے بڑھ جانے والوں کو، نام ماننے والوں کو۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، بے شک اتارا ہم نے طرف آپ کی، کتابن، بے شک آپ کی طرف ہم نے، تمہاری طرف کتاب اتاری ہم نے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تمہیں عقل نہیں آتی؟ آسان سی بات ہے، آسان سا ترجمہ ہے۔ پہلی بات تو جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کیسا ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ نہیں بلکہ ہر قوم کا جو ہے وہ یہی سوال رہا،
جس کے پاس بھی جو نبی آیا ان کی طرف سے سب سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم ہی میں سے ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فرشتہ اترتا ہے؟ یا تو یہ کہ فرشتے آسمان سے سیڑھی لگا کے اتریں اور آگے ہمارے سامنے بات کریں، اور یا یہ کہ یہ ایسا ہی ہے، تو پھر اس میں اور ہمیں فرق کیا ہوا؟ اسی چیز کو رد کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اور جو چیزیں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہو، اپنی دوستیاں تمہاری ان کے ساتھ، ان سے آگے سوال ان سے پوچھ کے آتے ہو، اور آ کے جو ہے اس وسلم کی نبوت کو پرکھنے کے لیے، صداقت کے لیے اس کی جو ہے وہ سوال پوچھتے ہو. جیسے کتنے سوال جو ہے وہ صحابہ کہف کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ، کتنے سوال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے. تو جب وہ پوچھتے ہو تو پھر یہ بھی پوچھ لو کہ نبی ہوتا کیسے تھا. نبی اسی طرح کا ہی تھا، نبی انسانی جسم میں جو ہے وہ تھا، اور نبی ایسے ہی تھے. صرف آدم علیہ السلام تھے جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اما حوا کو جو ہے وہ بغیر عورت کے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. اس کے علاوہ صرف حضرت عیسیٰ تھے جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، باقی سب کے جو ہے وہ ماں باپ بھی تھے، اور سب کی اولادیں بھی تھیں. جس کو اللہ نے جو چاہے اولاد دی تھی، سب کچھ تھا، وہ ویسے ہی تھے. انہی کی طرف جو ہے وہ ہم وہی کیا کرتے تھے. فَاسْأَلُوا عَلَىٰ أَهْلِ الذِّكْرِ. اب یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کو سمجھانا، سمجھایا بھی اس کو جا سکتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہو. جو نہ سمجھنا چاہتا ہو اس کے لیے تو پھر جو ہے ایسے جتنی مرضی جو ہے وہ آپ تعویلیں دیتے رہیں، دلائل دیتے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے یہاں پہ جو ہے وہ کہا گیا ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا تو جاؤ جا کے ان سے پوچھ لو. اور پھر ہم نے نہیں کوئی ایسا جسم، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو پانی نہ پیتا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو جس نے شادیاں کرتے تھے، بچے ہوتے تھے. تمام جو انسانی حاجات ہیں، احتیاجات، وہ ساری کی ساری نبیوں کو بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی تھی. تو یہاں پہ جو ایک الگ مقام جو ہے وہ تم نے دیکھیے، ہم روز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ نہ ان میں سے بنانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے. غضب کن پہ نازل ہوا؟ جنہوں نے سیدھے سیدھے کھڑے ہو کے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کا، نبیوں کا انکار کر دیا، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اور گمراہ کون ہوئے؟ جنہوں نے نبیوں کو ان کے مقام سے اٹھا کے اللہ کے ساتھ ملا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ میں سے بنا دیا، 3 میں سے 1 بنا دیا، بیٹا کہا جاتا رہا. تو یہ وہی بات ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جس کو ہم نے ایسا جسم دیا کہ وہ نہ کھاتا ہو اور نہ، اور یہ بھی بات ہے وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ہمیشگی والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور پھر اللہ تمہیں ابدی زندگیاں دے گا، اس وقت تمہیں ابدی جو ہے وہ زندگی ملے گی. ابھی تو ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے. تو انبیاء کرام بھی جو ہے وہ اسی دنیا کا حصہ تھے، اسی مخلوق میں سے تھے. دیکھیے، سمجھانے والی بات تبھی ہوتی ہے جب تمہیں میں سے جو ہے وہ اللہ کسی ایک کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور وہ ذمہ لیتا ہے. آپ اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ ہم میں سے ہے. اس کا سارا ماضی، کریکٹر، ہر چیز ہمارے سامنے شفاف شیشے کی طرح سامنے ہے. اگر کوئی باہر سے آئے گا تو باہر سے آگے نمبر 1 تو ہم اس کی بات سننے سے انکاری ہو جائیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں یہ کس قسم کی دوسری ہے، اور جو باتیں یہ کرتا ہے یہ باتیں ہمارے معاشرے میں فٹ نہیں ہوتی، یہ اس معاشرے کے لیے جہاں سے ہے اس کے لیے فٹ ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے انہی میں سے جو ہے وہ نبی بھیجا کرتے تھے. نہیں بنائے ہم نے کوئی بھی جسم کے نہ کھاتے ہوں وہ کھانا، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ بچتے. اور پھر نبیوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا تھا کہ حق کا ساتھ دینے والوں کو بچا لیا جاتا تھا. جو اللہ کے اقراری ہوتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، ان کو بچا لیا جاتا تھا. اور جو حد سے بڑھ جاتے تھے، جنہوں نے نبیوں کو ستایا، جنہوں نے نبیوں کے ساتھ استہزاء اڑایا، نبیوں کا انکار کیا. اب کتنی مثالیں، آپ شروع ہو جائیے، نوح علیہ السلام سے شروع ہو جائیے، اس کے بعد پھر چلتے آئیے. ہم جتنے انبیاء کرام کے قصے جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، کتنے قصے ہیں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. عاد و ثمود کی قومیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ سارے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا اس دنیا میں سے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا. اور پھر ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا. یہ شاء کا مطلب کیا کہتا ہے؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون ہمارے اوپر ایمان لاتا تھا اور کون صرف مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھواتا تھا. ومن نشاء، جس کو ہم نے چاہا. اب اللہ نے چھوڑنا چاہا تو پھر لوط کی بیوی کو بھی چھوڑ دیا. اللہ نے چھوڑنا چاہا تو ہلاک کرنا چاہا تو نوح کے بیٹے کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا، ہلاک کر دیا. وَانْجَيْنَاهُمْ، بچا لیا ہم نے ان کو، نبیوں کو. وَمَن نَشَاءُ، اور جس کو ہم نے چاہا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہلاک. مکہ والو یہ بات سن لو، ہم نبیوں کو بچا لیتے ہیں،
ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں پوچھو جا کے دائیں بائیں سے، یہود و نصارہ سے، تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے اب تک۔ اور اسراف اور پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو تو بچا لیں گے، ہم وہ تو ہمارا وعدہ ہے، وہ وعدہ ہم سچا کرتے آئے ہیں، اور جب سے جب ہم نے کائنات تخلیق کی ہے تب سے سچا کرتے آئے ہیں، تو کل کو ہم بھی ان نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیں گے، تم پہ عذاب آئے گا۔ آج عقل ہے، سمجھ لو تم اس بات کو۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا، بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں ذکر ہے، جس میں ایک اس کا ترجمہ ہے، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ سیدھے راستے پہ چلو، صراط مستقیم کو چلو، ہدیناہم نجدین، دونوں راہیں دکھا دی ہیں، ہم نے تمہیں دایاں راہ بھی بتا دیا ہے، بایاں بھی بتا دیا ہے، اس دائیں راستے کو پکڑ لو اور اس کے اوپر چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں تمہارے تمام مسائل کا تمہارا اپنا ذکر ہے، کہ جو تم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، جو بھی تمہیں پرابلم ہے، تمہیں معیشت کی پرابلم ہے، معاشرت کی پرابلم ہے، خارجہ کی پرابلم ہے، آئلی قوانین ہے، جو بھی ہے، ہر چیز کا حل اس میں ہے، اور تم نے اس کتاب کو جو ہے وہ الگ کہیں رکھ چھوڑا ہوا ہے۔ افلا تعقلون، یہ مکہ والوں سے نہیں کہا گیا، یہ مکہ والوں کے ساتھ ساتھ یہ مجھے آپ سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، کیا یہ قرآن ہمارے لیے نہیں اترا؟ کسی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے لیے تو نہیں اترا، مسلمانوں کے لیے اترا ہے۔ جب ہمارے لیے اترا ہے، ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل اس میں نظر آتا ہے، اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمیں اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ہم نے کون سا قانون کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، کن حالات میں کیا کرنا ہے، ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ مینشن کر دی گئی ہے۔ تو جب سب کچھ ہمارے پاس آ گیا، کتاب ہمارے لیے بھیجی گئی، افلا تعقلون، پھر ہمیں عقل کیوں نہیں آتی؟ ہم کیوں یہ بات نہیں سمجھتے؟ کیوں قرآن کو ہم نے جو ہے وہ اچھے غلاف میں لپیٹ کے طاق پہ سجا کے رکھ دیا ہوا ہے؟ کس لیے قرآن اترا تھا؟ کہ صرف حصول ثواب اور اصال ثواب کے علاوہ اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس میں تو صحابہ کرام سمجھتے کہ اچھا وہ میرا ذکر آ گیا اس میں، کیونکہ اس لیے کہ ان کا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ ڈائریکٹلی اس میں بیان کیا ہوتا تھا۔ آج ہم ڈھونڈنا چاہیں، ہر چیز اس میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف جو توجہ نہیں دیتے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنے مسئلے اس سے قرآن سے حل کروانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی پیسے لے اور لے کے ہمارے مسئلے حل کر دیں، جبکہ افلا تعقلون، یہی بات جو ہے وہ میں اشارہ کا، افلا تعقلون، اور تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تمہارا ذکر ہے، تمہارے ہر مسئلے کا حل اس میں ہے، تم پھر قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی، عملی طور پہ نافذ کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیے اگر ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو پھر کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ ہم نبیوں کو بچا لیتے ہیں اور جس کو ہم چاہتے ہیں، اور جو مسرفین ہیں، جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں، ان کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی چاہت والوں میں سے بننا ہے، یا معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم نے اسراف کرنے والوں میں سے بننا ہے۔ اگر ہم اس راستے پہ، جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ ہم لے لیں گے تو پھر ہم اللہ کے چاہنے جانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اگر ہم نے اس کو راہ کو چھوڑ دیا تو پھر ہم حد سے بڑھنے والوں کو بڑھ جائیں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو اللہ بچا لیتا ہے، ان کو اللہ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے، تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ کب کوئی نبی بھی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، لیکن وہ بھی آئیں گے اور پھر اس کے بعد طبعی طور پہ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوں گے۔ تو پھر جب حقیقتیں یہی ہیں تو پھر ہم نظریں کیوں چراتے ہیں؟ پھر ہماری آنکھیں کیوں بند ہیں؟ کیوں ہم جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے؟ جب پتہ ہے کہ کوئی نہیں رہا، ہر کسی نے چلے جانا ہے اور وہاں جا کے حساب ہونا ہے، پوچھا جائے گا، تو پھر ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ اور کتنی مہلت چاہیے ہمیں؟ جو اللہ نے گھڑیاں دے رکھی ہیں ان کو اللہ کا احسان عظیم سمجھیں ہم، اور احسان عظیم سمجھیں ہم، پڑھیں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی چیز یہ جو ہے وہ کھیل کھلواڑ نہیں ہے کہ یہ دنیا اس نے بنا لی اور اس نے اپنے کھلونے بنا لیے، جب چاہے گا بنائے گا، جب چاہے توڑ دے گا۔ اس کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیسے سمجھ آئے گا؟ جب ہم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب دیکھیں گے۔ جب ہمیں بنایا گیا تو ہمارے لیے ایک مینول بنایا گیا، وہ مینول ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو ہے وہ قرآن سمجھانے کے لیے ایک ٹرینر بھیج دیا ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ اس ٹرینر کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ وہ وہی ہوتا ہے جو ایک ٹرینر کی گائیڈ کی مینول کے مطابق مشین کی جو ہے وہ دیکھ بھال نہ کرنے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے اس سے پہلے مگر انسان ہی تھے،
ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف۔ بس پوچھ لو کتاب والوں سے، یہود و نصارہ سے، اگر تمہیں نہیں پتہ تو۔ اور نہیں بنایا ہم نے ان کو ان جسم یہ کہ وہ نہ کہ وہ کھاتے ہوں، کوئی ایسے جسم نہیں تھے جو کھاتے پیتے نہیں تھے، وما کانوا کھائے، اور نہ وہ ہمیشگی کے لیے آئے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے جاتے تھے۔ اور پھر ہم نے اپنے وعدے سچے کر دیے ان کے اوپر، نبیوں کے اوپر، اور پھر ہم نے بچا لیا ان کو، اور جن کو چاہا ہم نے، اور ہلاک کر دیا ہم نے جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ بلا شبہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف، یہ کتاب بھیجی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا ارحم الراحمين۔ ایک منٹ ٹھہر دو ذرا۔